پیغمبر بھی بشر ہوتے تھے. مالی ہادر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, نبی کو پتہ ہے کیا تانے دیتے تھے مشرکین, یہ کیسا, یہ تو سید الانبیاء ہے, یہ تو تمام پیغمبروں کا سردار ہے. یاکل الطعام, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے. ویمشی فی الاسواق, یہ تو بازار میں خریداری بھی کرتے ہیں. یہ سید الانبیاء, یہ کائنات کے سردار, یہ تو بازار میں, ان کو تو بھائی اللہ تو ان سے راضی ہے, ان کو تو گھر میں آلو پیاز ٹماٹر اور یہ ساری چیزیں گھر میں پہنچنی چاہیے نا. یہ تو اللہ سے دعا مانگے ایک دم سب کچھ آ جائے گھر میں. یہ پیغمبر ہو کے بازار میں خریداری کر رہے ہیں. لولا انزل الیہ کنز, آسمان سے خزانے کیوں نہیں اترتے ان کے اوپر. فرعون نے کیا تانا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, یہ تو غریب ہے, مسکین ہے, طاقت تو میرے پاس ہے, اگر اللہ ان سے خوش ہے تو پاور مجھے کیوں دی, ان کو کیوں نہیں دے دی اللہ نے. نہیں آ رہی بات. فرعون پتہ کیا کہتا تھا, میرے اوپر خزانے نازل ہوئے ہیں یا ان کے اوپر. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, جو اس قوم میں معاذ اللہ سب سے کم تر آدمی ہے, معاذ اللہ, وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں. یہ غریب کیوں ہیں, یہ غریب کیوں ہیں. اگر اللہ ان سے خوش ہے تو یہ اللہ سے دعا مانگے سارے خزانے ان کے پاس آ جائیں, خزانے میرے پاس اور یہ غریب. تو ہمیشہ پیغمبروں کو الزام کیا لگا ہے, یہ ہماری طرح کے انسان, بلکہ بعض لوگوں نے الزام لگایا معاذ اللہ یہ ہم سے بھی بدتر ہیں, معاذ اللہ. تو اللہ کی نظر میں نبوت یا ولایت یا بزرگی کا یہ معیار نہیں ہے. بزرگ بیمار بھی ہوتے ہیں, ان کو کھانسی بھی ہوتی ہے, کولیسٹرول بھی آ سکتا ہے, کولیسٹرول کم بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈر بھی جاتے ہیں بعض دفعہ چیزیں دیکھ کے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سانپ دے کے بھاگ گئے تھے, لاٹھی کو پھینکا سانپ بنی, قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے, ولم یعقب, اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ نے کہا اے موسیٰ اقبل, واپس پلٹو واپس, ولا تخف, ڈرو نہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں کہے گا, پکڑ لو اس سانپ کو, سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ, دوبارہ اسی کنڈیشن پہ لوٹا دیں گے. تو سانپ سے ڈر جس کو نہیں لگ رہا, تو یہ نہیں کہ بزرگ ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, میں سانپ وانپ سے نہیں ڈرتا. جو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اس کا ایک الگ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری لحاظ سے کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا یار وہ نماز پڑھ رہے تھے, بم پھٹا, وہ بھاگ گئے. ایک صاحب جو ہے نا, یہ تو ان کی نمازوں کا حال ہے. تو میں نے کہا بہت اچھا کیا بم پھٹا, بھاگ گئے, ورنہ خود پھٹ جاتے تھوڑی دیر میں. ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ وہ کوئی بیان ہو رہا تھا کہ زلزلہ آیا, تو وہ لوگ بیٹھے رہے, ڈرے نہیں. میں نے کہا بہت بڑے حماقت کی ہے ان لوگوں نے جو ڈرے نہیں. ان کو چاہیے ذرا سی زمین ہلے تو فوراً, اللہ نہ کرے یہاں اگر ذرا سی بھی زمین ہل گئی, دروازہ کھولنا بھائی ہے, سب سے پہلے میں بھاگوں گا انشاءاللہ, کیونکہ میں اتنا بڑا بیوقوف نہیں ہوں کہ میں چھت گرنے کا انتظار کروں. آپ کہہ سکتے ہیں تو اللہ سے نہیں ڈر رہے, مخلوق سے ڈر رہے ہیں. بھائی یہ بھی چھت بھی کون گرائے گا, اللہ ہی گرائے گا نا, صحیح ہے نا. تو اللہ سے ہی ڈر رہے ہیں, اللہ بھی چھت نہیں گرا, ہم بھاگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بھائی موت تو ایک دن آنی ہے, تو اگر ہمیں پتہ چل جائے نا اس ٹائم پہ آنی ہے, پھر ہم چھت گرنے کا انتظار کر لیں گے. ہمیں تھوڑی پتہ ہے کب آنی ہے. ہمیں تو اللہ نے کہا بچ گئے تو اس کا مطلب ہے ابھی نہیں آنی تھی, ٹھیک ہے نا, مر گئے تو اس کا مطلب ہے آنی تھی. تو تقدیر کا ہمیں پہلے سے علم ہے ہی نہیں. تو جب علم ہی نہیں ہے تو ہم تو اپنے حساب سے کریں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا. تو اللہ نہ کرے کہیں ذرا سی بھی زمین ہلے, تراویح چھوڑ کے پتلی گلی سے نکلو, کوئی کہنا متقی نہیں ہو, بولے تو چلا جا بھائی, میں بھاگ رہا ہوں. اور وما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے. دوسری بات یہ, آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ بھی قوم کے پست ترین لوگ ہیں, غریب لوگ. جیسے میں نے اس دن بیان میں بتایا تھا نا تفصیل سے کہ زیادہ تر دین کی دعوت کو کون لبیک کہتا ہے, غریب مسکین زیادہ ہمیشہ پہل وہی کرتے ہیں. تو آپ کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں, غریب مسکین. دوسری جگہ انہوں نے کہا ان کو ہٹاؤ تو پھر ہم آئیں گے. تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, بتاؤ میں اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہوں, میں جو باتیں کرتا ہوں ان باتوں پہ بتاؤ کہ اعتراض ہے یا نہیں ہے, وہ دلیل کے لحاظ سے درست ہیں یا نہیں. یہ کہ میں بھی کھاتا ہوں, میں بھی پیتا ہوں, میں بھی بیمار ہوتا ہوں اور یہ غریب لوگ میرے پاس, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا,
اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے پیسے نہیں لے رہا. پوری قوم کی مخالفت مول لے کر 900 سال ہو گئے مخالفت کی ہے, تو یہ بھی تو میرے برحق ہونے کی علامت ہے. مجھے کیا مل رہا ہے اس سے؟ 900 سال کا عرصہ ہو گیا اور میں تم سے کوئی اجر نہیں لے رہا, پوری قوم سے میں نے ٹکر لی ہوئی ہے. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا. رہا یہ مسئلہ کہ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں, تو مَا أَنَا بِطَارِد, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. چاہے سارے کافر ہو کے مر جاؤ, جو ایمان لانے والا ہے اس کو میں اپنی مجلس سے نکال دوں غریب یا مسکین ہونے کی بیس پہ, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. انہم ملاقو ربہم, یہ بھی کل اپنے رب سے ملاقات کریں گے. ان کے اعمال کا بھی ان کو بدلہ دیا جائے گا, تمہارے اعمال کا بھی تم کو بدلہ دیا جائے گا. اللہ کی نظر میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے. اور آگے کہنے لگے من ینصرنی من اللہ ان طردتہم, اگر میں نے ان کو دھتکار دیا, مجلس سے منع کر دیا, تو بتاؤ تم اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہو؟ پھر اگر گارنٹی دو, ٹھیک ہے نا, پھر میں اللہ سے پوچھوں گا کہ یہ بچا سکتے ہیں, تو اللہ بتائے گا ہاں بچا سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے. کون بچائے گا بھائی؟